میں توسیع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان تمام پاکستان کے آفیسرز، چاہے وہ برسلز میں ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں، جنہوں نے اس کے لیے کاوشیں کی، وہ سب لائق تحسین ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں، تو میں آج یہ بڑے ادب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اب آپ کو بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، یہ اب بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ تو وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لائیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، جو مخلوط حکومت تھی ہماری۔ اس میں ہمیں ہمالیہ نما چیلنجز بھی ملے، مشکلات بھی ملیں، دھرنے بھی تھے، لانگ مارچز بھی تھے، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، یہ سب آپ کو علم ہے۔ پھر مہنگائی جو کہ ہم نے پچھلی حکومت سے ٹرانسفر ہوئی، اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، اور IMF کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھی اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنی ذاتی جو ان کے مقاصد تھے اس کی خاطر ریاست کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ عوامل ہیں جو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ ایک آئینی جو حق ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوا۔ ہم فی الفور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ریاست بچ جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل، وقت، توانائیاں صرف کی۔ مہنگائی اپنے بتدریج وہ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک خطا کار انسان ہوں، یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے۔ تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی، اور دوسری طرف لانگ مارچز، دھرنے، جو بالآخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا، جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس کے باوجود الحمدللہ IMF کا معاہدہ طے پایا، کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا، الحمدللہ
اور پھر یقیناً صوبائی حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے. مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی. وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی. پیٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی. ہماری جو امپورٹس جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو زوری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو ایل سیز نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے. آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی، دوائیاں نہ مل رہی ہوتی، روزمرہ کی اشیاء وہ نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول کے اوپر قطاریں لگی ہوتی، بینکس کے اوپر چڑھائی ہو گئی ہوتی، لوگ پیسے اپنے بینکوں سے نکالنے کے لیے وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے، صنعتوں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے. اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ کو ایک اپنا دھیلا بھی نہ ملتا، اگر کوئی دیتا بھی تو بہت مہنگے داموں کے اوپر، بہت ہائی انٹرسٹ کے اوپر. آپ کے اپنے انٹر بینک جو ریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے. قصہ کو ہوتا کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے. یہاں پر ایک خدا نخواستہ ہنگامہ ہوتا، ہر طرف جلوس نکل رہے ہوتے. یہ ہے وہ ایک کانسیکوینشل ایک امپیکٹ خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. تو میری نظر میں پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی، اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا اس میں ساتھ دیا. اب آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بجٹ میں یوتھ پیکج دیا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جس میں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے یوتھ لونز اربوں روپے کے دیے، ہم نے سپورٹس کے لیے لیپ ٹاپس دیے، جو ماضی کا نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک تسلسل ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے معاہدہ کے وقت میں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والا گھریلو صارف، اس کے اوپر ہم اضافی بوجھ نہیں پڑنے دیں گے. ہم نے 300 کی بات کی، IMF نے کہا کہ 200 تک آپ ہم مان لیتے ہیں، نہیں بڑھنے دیا ہم نے. یہ 63% بنتا ہے پاکستان کے گھریلو صارفین کا. ایک بڑی حقیر خدمت تھی. لیکن جب میں نے IMF سے یہ کہا کہ کراس سبسڈی ہم تیل اور پیٹرول میں بھی کریں گے، یعنی بڑے لوگوں کو ان کو ہیوی ٹیکس لگائیں گے تیل کے اوپر اور ان کے بڑی گاڑیوں کے پیٹرول کے کنزمپشن کے اوپر، اور وہ جو اضافی رقوم ہوں گی اس کو ہم استعمال کریں گے غریب آدمی کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے تیل اور پیٹرول کا اس کو سستا کرنا. انہوں نے کہا یہ آپ نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے، میں نے پوری کوشش کی. ان کے اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے تو ہم اس مطالبے کو آپ کا قطعاً کسی صورت میں منظور نہیں کریں گے. مگر پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر سال پنجاب میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہاں پر رمضان پیکج دیا جاتا تھا جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے تھے. مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ غریب عوام کی جو مہنگائی کے ہاتھوں جو بدحالی تھی اس کو سامنے رکھ کر مفت آٹے کا پروگرام بنایا گیا رمضان شریف میں. 70 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے. تو کیا تھا کہ غریب عوام کی جو بدحالی اس کی
حوالے سے ایک دل میں درد، اس کا خیال، اس کا احساس. تو یہ وہ حالات ہیں کہ انتہائی محدود وقت میں اور انتہائی مشکل جو ٹائم تھا اور بہت ہی محدود وسائل تھے، ہم نے الحمدللہ جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی. اور دیوالیہ اگر ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا، تو پھر آپ کیا کہتے؟ پھر آپ کہتے کہ یہ شہباز شریف، یہ پی ایم ایل این، یہ مخلوط حکومت، یہ کسی کام کے لائق نہیں، ان کو قیامت تک ان کو پر کانٹا لگا دو. اور اگر آج دیوالیہ پن سے پاکستان بچ گیا ہے، ریاست بچ گئی ہے، مجھے کوئی اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اور میری حکومت نے، میرے قائد نے، اگر میرے قائد مجھے کہہ دیتے کہ بھئی ہم نے سیاست بچانی ہے، چھوڑ دو، تو میں 2 منٹ میں استعفیٰ دے دیتا. لیکن ان کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ یہ اب چیلنج آیا ہے، اس کو قبول کریں، ریاست کو بچائیں، سیاست کی پرواہ نہ کریں. تو دوستو، زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور آنکھ بھرے پڑے ہیں. لہٰذا گھبرانے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے. اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا. لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز، کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ اب اس دنیا میں نہیں، تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات تھے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ، اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی، اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں، اور کوئی چھپایا نہیں. نمبر 2، 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے، اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا. جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. پھر وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے، بائی روڈ واگا کے اوپر ان کو ریسیو کیا گیا، اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے، آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں. کتنی بڑی یہ ایک مورل، ایک وکٹری تھی پاکستان کی اور پاکستان کی تاریخ بنانے والوں کے عظیم شہیدوں کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا. اور پھر کارگل کا واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں، اور ہر چیز پر پانی پھر گیا. یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی. کارگل کا جو واقعہ ہے اس کے جو ایک شدید نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. انٹرنیشنل معاشی، سماجی، انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی.
اور وہ نواز شریف جو پھر 4 جولائی 1999 کو امریکہ تشریف لے گئے، وہاں پر صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں کارگل کی لڑائی بند ہوئی۔ نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا، محفوظ کر لیا، مگر اپنے اقتدار کو انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر جو حالیہ جو 2013 اور 17 کا جو 18 کا جو دور ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ بھائی ذرا مہربانی کریں، میری بات ذرا غور سے سن لیں پلیز، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ 2017 سے لے کے 18 تک سارا جو دورانیہ آپ کے سامنے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے سی پیک کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا کاوشیں کی اور اس کے راستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ میں کسی بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا، مگر ایک واقعہ انتہائی افسوسناک، وہ میں جب بات کرتا ہوں تو دل میں تیر لگتے ہیں آنیسٹلی، کہ آخری مرتبہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک کوشش کی گئی کہ وہ آ جائیں وقت کے اوپر، جو کہ ستمبر 2013 تھا ان کا 3رے ہفتے میں۔ تو اس سے ایک رات چند رات پہلے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب دورہ جو ہے ملتوی ہو گیا، یہاں پر دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں، تو کوئی ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوشش کرو کہ اس کا کوئی حل نکالو یار، کوشش کرو ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔ ہر چیز، معاہدے، سب پروٹوکولز تیار تھے دستخط کے لیے۔ میں نے پھر جنرل رحیل کو، وہ زندہ ہیں، ان کو فون کیا کہ یہ معاملہ ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اگلے دن تاریخ طے ہو گئی، ملاقات طے ہو گئی، 3 ستمبر تھا یا 2 ستمبر 2013۔ میں نے چینی سفیر کو بھی کہا آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں، مگر بعد میں ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں جا سکوں گا، آپ تشریف۔ میں اکیلا چلا گیا۔ وہاں پر جنرل رحیل مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں ابھی ٹیلی فون کر کے آتا ہوں، جو مجھے انہوں نے کہا کہ چینی ڈیفنس منسٹر کو۔ اور میرے پاس جو اس زمانے کے سی جی ایس تھے وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آج دنیا میں نہیں۔ واپس آئے جنرل رحیل، انہوں نے کہا جی کہ شہباز بھائی میں نے بات کی ہے، وہ نہیں مان رہے۔ چینی سفیر نے مجھے خود کہا کہ ہم نے خود ان سے بات کی ہے کہ بھائی 3 دن کے لیے آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں۔ ان کا جی نہیں، ہم اٹھیں گے نہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اب بتائیے کیا نواز شریف یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا یا پاکستان کے کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور پاکستان کو قرب و جوار میں جو ممالک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، زراعت ہے، ان کو ترقی دینے کے لیے؟ تو یہ ہے وہ تفصیل ان دردناک واقعات کی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور پھر اب آ جائیں 2017، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ایک بدترین سازش کے ذریعے ان کو پاناما سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی۔ پاناما میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300-400 لوگوں کے نام شامل تھے، جن میں سیاستدان بھی تھے، اور بڑے شور مچا کر کہا گیا کہ ان تمام سیاستدانوں کا ہم احتساب کریں گے جن کا نام پاناما میں آیا، جن کے فورن ایسٹس ہیں۔ میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں، اور پھر اقامہ میں کس طرح ان کو سزا دلوائی گئی، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہاں سے ترقی اور خوشحالی کا جو سفر تھا
اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی، ایک جو ماڈل تیار کیا گیا تھا اس کو آگے لانے کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ترقی کا سفر وہاں پر ختم کر دیا گیا، اس کو چھین لیا گیا۔ میں نے لندن میں کہا، میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ خالی نواز شریف سے مینڈیٹ نہیں چھینا گیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے، جیت رہے تھے نہیں، جیت چکے تھے۔ اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو رزلٹس کو تبدیل کیا گیا، اور اس طرح ایک ماڈل یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آپ دوسری بات مجھ سے پوچھیں کہ یہ 16 ماہ میں دوسری کون سی ایسی بات ہے، جو باتیں میں گنوا چکا ہوں آپ کو، دوسری یا تیسری جس سے آپ مطمئن ہیں، تو بلا خوف تردید میں کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا گیا تھا، اس کو کاری ضرب لگائی گئی انا پرستی کے ذریعے، رونت کے ذریعے، تکبر کے ذریعے۔ الحمدللہ ان تعلقات کو ہم نے بہت حد تک دوبارہ ان کو بحال کیا۔ لہذا نواز شریف کو نکال دیا گیا اقتدار سے۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جو کہ 6.5% پر بڑی برکفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، ہماری زراعت، ہماری صنعت، ہماری باقی جو ہمارے یوتھ نوجوانوں کے لیے ہسپتال، یونیورسٹیاں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ تمام پروگرامز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ اور پھر جو ظلم و ستم کی ایک لمبی ایک طویل رات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے تناظر میں اب انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر وہ ختم ہوا یا اس کو ختم کر دیا گیا۔ آپ ضرور سوال کریں گے کہ شہباز شریف یہ کس طرح ہوگا، ابھی 16 ماہ میں یہ ہوا، اس سے پہلے 4 سالوں میں یہ ہوا۔ تو جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، وہ کس طرح ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے مہنگائی کس شرح پر تھی، وہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ آئے گی، کس طرح آئی وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو باقی اقدامات، سی پیک میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، عملی طور پر آپ نے دیکھا پاکستان کے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کے نئے پلانٹس لگائے گئے LNG کی بنیاد پر۔ جس طریقے سے وہ پروگرام اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ، اسی طریقے سے اس تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نواز شریف اپنی قیادت میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دوبارہ اس کا آغاز کریں گے۔ اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اور دیکھیے کہ ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں۔ کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے بدقسمتی ہماری تاریخ کی، یہ ہے وہ جبر۔ وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی سٹیبلٹی آئی، معاشی ترقی آئی، جو کہ آپس میں دونوں جڑے ہوئے دو نام ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے 16 ماہ میں لانگ مارچز اور دھرنوں کا اعلان ہوتا رہا، کبھی وزیر آباد میں کبھی کہیں، اور 9 مئی پر کیا اس ملک پر ایک آفت آئی کہ وہ ادارے جو اس کام پر مامور ہیں
جن کے افراد نے، جن کے سپوتوں نے، بیٹوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر، چاہے وہ جنگیں لڑنی ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، انہیں کو اوپر پر چڑھ دوڑے. تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں ہوئی، یہ تباہی کیوں ہوئی، یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھا. یہ ہے وہ پس منظر جو میں چاہتا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں اختصار کے ساتھ. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے. وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے. اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا. اور ان کی ٹیم کے یہ ممبر اور جو اس کمرے میں موجود نہیں، سب مل کر وہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. گل کرتی ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے. اگر ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ. قطعاً مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے. وہ پہلے سوال کا جواب میں نے دے دیا. اور ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے، سب کچھ بچ گیا. اگر نہ بچتی تو پھر نہ بچتی تو میں نے اس کا خدا نخواستہ جو حال ہو سکتا تھا وہ میں نے پیش کر دیا. اور قانونی جو رکاوٹیں کوئی حائل نہیں. ہمارے جو قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے میاں صاحب کو گو ہیڈ دیا، وہ تشریف لائیں اور وہ آئین اور قانون کا وہاں سامنے پیش ہوں گے، اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کی پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے مسائل اور مشکلات کا شکار ہم ہیں. اس کا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس کی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب ان مشکل حالات میں کیا معاشی پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس سے عام آدمی مسلم لیگ نون سے لوگ لگائے؟ میں نے آپ کو گزارش کی کہ وہ خود اپنا جو سارا جو منصوبہ ہے، پروگرام، وہ آپ کو خود آ کے وہ آپ ان کی زبانی سنیں گے. میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے زخموں پر مرہم پٹی کریں گے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے پاکستان وہ ہر چیز کریں گے جس کی قوم کو ان سے توقع ہے اور جس کا مظاہرہ انہوں نے ماضی میں ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کر کے دکھایا. جی ابراہیم صاحب. ایک سوال آپ نے ایک بات کی تھی تسلسل کی، وہ ٹھیک، میں نے اس کی مثالیں دے دیں. یہ ٹوٹتے رہے سارے جو دورانیے تھے اور ان کو توڑا گیا. میں نے سازش کی بھی بات کی اور ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر کانٹینیوٹی ہو. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس کی مثالیں ایک قرب و جوار کی بھی مثال ہے، لیکن اس سے ذرا دور بنگلہ دیش کی بھی مثال ہے. جب تک کہ سیاسی اور معاشی جو سٹیبلٹی نہیں ہوگی، قوم کے اندر ایک یکجہتی نہیں ہوگی، قوم اکٹھی نہیں ہوگی. آپ کو علم ہے کہ جب 2018 میں نے میثاق معیشت کی بات کی تھی تو کس طرح اس کو پایا حقارت سے ٹھکرایا گیا تھا. آپ جانتے ہیں آج نواز شریف پھر انشاءاللہ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیونکہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس میں اتفاق، اتحاد اور نفاق کے بیچ ختم نہ کیے جائیں اور گالی گلوچ کا عنصر
اور زہر کو ختم نہ کیا جائے، یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے. انشاءاللہ نواز شریف سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. سابقہ دور میں چین میں ہماری دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہوا سکتا ہے کے ساتھ کچھ ہوا، تو اگر آپ کا حکومت آتی ہے تو اس کو کیسے ریپیئر کریں گے؟ ظاہر ہے ریلیشن ہم نے دوست ممالک کے ساتھ کرنا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ماہ میں مخلوط حکومت نے مل کر ان برادرانہ تعلقات کو، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں دن رات بہت کوشش کی، اور اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جب میاں صاحب آئیں گے تو اس میں مزید بڑھوتری آئے گی. اور ان کے آپ جانتے ہیں کہ بڑے درینہ تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے، UAE سے، چین سے، ترکی سے، قطر سے. تو انشاءاللہ یہ تمام جو تعلقات ہیں اور دوستی ہے وہ قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی انشاءاللہ. یہ آنکھ کا تارا جو ہے، آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر ہی دیا. بعض یار لوگوں نے اسلام آباد میں جب میں آخری ملاقات کر رہا تھا اپنے بڑے محترم صحافی بھائیوں سے اور میڈیا کے جو اینکرز ہیں سب سے، تو ایک محترم خاتون بہن نے مجھے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے 30 سال سے آنکھ کا تارا ہیں. اس کا جو اخباروں میں اگلے دن یا ٹیلی ویژن پر جو آیا اس کا مجھے دکھ ہوا کہ بات وہی کرنی چاہیے جو کہی گئی ہے. آپ اپنے پاس سے بات کریں گے تو یہ صحافت نہیں ہے، یہ پر زرد صحافت ہے. میں بالکل اپنا لگی لپٹی کے بغیر بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آنکھ کا تارا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں تو مجھے کون سے لڈو مل گئے ان 3 سالوں میں؟ اگر جنرل مشرف نے میاں نواز شریف کو اقتدار سے نکالا اور اٹک فورٹ بھجوایا تو میں بھی وہاں گیا. وہاں پر اڈیالہ میں بھی وہاں گیا، لانڈی جیل میں بھی گیا، غریب الوطنی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بھی گیا. جب میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب میاں صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا اور ہمارا ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے الیکشن کے اوپر، تو میاں صاحب کو گرفتار کیا گیا، میں بھی گرفتار ہوا. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا. کمر کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنکھ کا تارا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں اسے تو میں آپ کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، مگر اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملا یہ بتا دیں آپ ذرا. شروع ہو گیا انٹرویوز کا. انٹرویو ہوتے ہیں 25 دن کے لیے، بندہ غائب ہوتا ہے، اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اور جب وہ آتا ہے تو اس کی زبان ہی بدل چکی ہوتی ہے، سب کچھ ایسا ہوتا ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ اپنے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو فون آتے تھے اور وہ پارٹیاں بدل لیتے تھے. آج آپ کی ہو رہا ہے. اگلے الیکشن میں اگر اس طرح الیکشن ہوئے کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور دوسرا سوال جہاں پہ لوگوں کے غائب ہونے کی بات ہے، ہمارے ہی صحافی برادری کے ایک ہمارے صحافی بھائی عمران ریاض خان آپ کے دور کے اندر غائب ہوئے، 4 ماہ سے بھی زائد نہیں ملے. جب آئے 22 کلو وزن ان کا کم ہو چکا تھا. آج وہ جو آپ سے بول رہا ہوں ان کو یہ جملہ بولنے میں شاید 10 منٹ لگیں گے. ان کی حالت دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیں؟ مجھے آپ کی بات، میں نے سوال آپ کو سنا ہے. منصور صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کریں کہ 25 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اور 30 دن کے لیے، میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں. اگر ایسا ہوا ہے مجھے اس کا علم نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اس کے حق میں نہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 25 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، 12 اکتوبر کو
مجھے اور نواز شریف کو کئی مہینوں کے لیے غائب کر دیا گیا تھا، اور ہمارے بال بچوں کو، میرے بوڑھے ماں باپ کو علم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، اور رات اور دن ایک ہمیں لگتا تھا، اندھیرا تھا۔ ذرا کاش آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے۔ ہم نے تو نواز شریف نے تو کبھی کسی سے گلہ نہیں کیا۔ ہم نے تو 9 مئی کو جا کے اپنا GHQ پہ ہم نے نہیں کروائے، نہ کسی کو کہا، نہ کسی کو اس کی ترغیب دی۔ نواز شریف کو ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ اپنا ہتھ کڑیاں لگیں، اپنا جلاوطنیاں ہوئیں، جیلوں میں ڈالا گیا۔ انہوں نے تو کبھی اپنا پارٹی کے لوگوں کو اکسایا کہ جا کے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دو۔ انہوں نے تو کبھی کسی کو کہا کہ جا کے وہاں پر GHQ میں جا کے حملہ کر دو۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خیر مانگی، انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان شہیدوں اور غازیوں کے لیے دعا کی، پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ یہ فرق ہے۔ جی عارف آپ بات کریں، عارف آپ بات کریں، میں دے رہی ہوں جی، میں دے رہی ہوں، عارف آپ بات کریں۔ مجھے اس کا علم نہیں، آپ بتا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے نہیں خیال میں ہمارے دور میں میرے علم نہیں۔ اگر آپ کہہ رہے تو میں آپ کی بات کی تردید نہیں کر رہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اب وہ گھر آ گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ موقع دیں گے میں پتہ کر کے نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کس کے حساب سے؟ دیکھیے بات یہ ہے، پلیز آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں انکوائری کرتا پھروں بطور وزیر اعظم۔ اس کا ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیب جسے کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران نیازی اور نیب گٹھ جوڑ، یہ اصطلاح میں نے دریافت کی تھی اسمبلی میں نے اس کا ذکر کیا تھا آج سے 4.5 سال پہلے۔ وہ جو گٹھ جوڑ تھا اس نے پاکستان کی جو ترقی کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ صرف اور صرف نیب جو تھا وہ حزب مخالف کے جو سیاستدان تھے، جو اپوز کرتے تھے اس حکومت کو، یہ ان کے خلاف تھا۔ ان کو سیاسی طور پر ختم کر دینے کے مترادف تھا کہ وہ دوبارہ سیاست میں نہ آئیں اور مرزا یار پھرے، کیا کہتے ہیں اس کو، گلیاں سن، یہ وہ تھا۔ لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اس دور میں، میرے دور میں، کوئی ایک میں نے اپنا ایسی کاوش کی ہو کہ میں کو نیب کو میں نے استعمال کیا ہو، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی بات، احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ۔ اور اگر آپ یہ ذرا تھوڑا سا آپ میری بات کو برا نہ مانیں تو آج تک جو احتساب کا جو لاٹھی ہے وہ صرف سیاستدانوں پر چلی ہے، صرف سیاستدانوں پر چلی ہے۔ اور یہ ایک تاریخ کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک سیاہ باب ہے۔ احتساب وہ ہے جو کہ سامنے صاف نظر آتا ہو اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، وگرنہ جو کچھ ان 4 سالوں میں جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے، میں اس کی بات تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ اور وہ جو نیب آرڈیننس تھا وہ میں تو نہیں لے کے آیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز کو لگایا جائے گا۔ اس حکومت کے سربراہ جو عمران نیازی تھے انہوں نے اپنی من پسند کے ججز کو لگانا تھا، اور یہ میرے جو لیفٹ کو بیٹھے ہیں، میرے نواز شریف، مریم نواز، حمزہ، سب کو اپنا، باقی ہمارے ساتھی سب کو 10 سال ان کو جن جیلوں میں ڈالنا تھا۔
क्या ये एहतसाब है? अगर एहतसाब की बात करनी, एहतसाब का सबसे ज्यादा निशाना 75 सालों में सिर्फ और सिर्फ सियासतदान बने हैं। और एहतसाब का अगर बात करनी तो आइए बैठे, एक डायलॉग करें अक्रॉस द बोर्ड। और अपना खान साहब, मैं आपकी खिदमत में, वो बात मेरी थोड़ी आधी रह गई थी, मैंने अपना नाम लिया था और नवाज शरीफ साहब का। हुसैन नवाज को भी कई महीने बंद किया गया, उसको कोई पता नहीं था, उसकी वालदा को नहीं पता तो हुसैन कहाँ है। और हमें जब मुल्क बदर किया गया तो हमजा को यरमाल बनाकर यहाँ पर रखा गया। तो मैंने उसका जिक्र नहीं करना था इन बातों को, चूंकि आपने सवाल किया तो मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा। जी शुक्रिया बीबी, आपने सवाल किया, एक रेलेवेंट सवाल किया। गुजारिश ये है, क्या मैंने कोई गलत बात कही? बीबी छोटी बहन को कहते हैं और किसको कहते हैं भाई? हाँ, किस बात पे? आप जवाब दे दीजिए। अच्छा ओके। गुजारिश ये है कि क्या 2018 में के इलेक्शन में सर्वे में कौन सबसे आगे था? नहीं मोहतरमा, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, उसकी एक मुझे मौका देना। नवाज शरीफ PMLN, और किस तरह उस इलेक्शन को छीना गया, मैंने उसकी तफसील बता दी आपको, रिपीट नहीं करूंगा। तो उसी इलेक्शन को फिर जो डाका डाला गया, उसी ने पाकिस्तान की जो तकदीर उसको खोटा कर दिया और माशी तरक्की को तहवाला कर दिया, बर्बाद कर दिया। तफसील बता चुका हूं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब आपका सवाल जो है कि आप कह रही हैं कि इस सर्वे में इमरान खान अपना पॉपुलर है। मैं आपकी बात को कि ना नफी करता हूं ना उसकी तस्दीक करता हूं। मैं ये कहता हूं कि मैदान में कैंपेन होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, और जिसको आवाम वोट दें, 100 बिस्मिल्लाह। ये मैं सवाल आपका जवाब इस तरह दूंगा कि वो जो डीलों की बातें हमारे वाले से, वो उसकी बेबुनियाद बातें जो होती रही हैं, वो सब आपके सामने हैं, सब आपके सामने हैं। और अगर डीलें होती तो फिर नवाज शरीफ को ढील मिलती, मुशर्रफ दौर में उसको जलावती काटनी ना पड़ती, जेलें काटनी ना पड़ती। अलबत्ता हमारी जो फौज है, उसके एक जिम्मेदार शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा, और मुझे यकीन है कि आपको भी उनकी बात से इख्तलाफ करने का कोई जवाज़ नहीं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा कि मैं आपको इनडेफिनेट, मैं आपको एक्सटेंशन दूंगा अगर आप मेरी मदद करें। बस ये है जवाब आपके सवाल का। Spinner. And he's gone. What a big blow, the Dutch there.
Right, there's a fielder underneath it. There is a fielder underneath it. The catch is taken. आपने बातें भी की कि जब तक हम नफरत और तकसीम को खत्म नहीं बिल्कुल सही, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। इस वक्त सबसे जो एक बड़ी डिबेट चल रही है वो ये चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर से आउट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आपकी खानदान ने, आपकी जमात ने, आपने खुद भी बहुत कुर्बानियां दी इस जमहूरियत के लिए भी। फैज साहब के वाले साहब शहीद हुए जमहूरियत के लिए और पीपल्स पार्टी की भी कुर्बानियां हैं। क्या एक ऐसी जमहूरी खानदान है, ऐसी जमहूरी जमात तो किसी और सियासी जमात को बैलेट पेपर से गायब होते हुए या बैलेट पेपर से आउट होते हुए उसे तस्लीम करेंगे उस फैसले को? देखिए बात ये उसके साथ ये ले लीजिएगा कि अगर आप उसे तस्लीम नहीं भी करते या वो जो आप उसका देंगे इस वक्त नवाज शरीफ क्या उनकी डिमांड में शामिल है? क्योंकि ये इस वक्त ये डायलॉग नहीं आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ने कहा, ये क्लैरिटी दे। देखिए हम इस बात मैंने अब इसका जवाब मैं दे चुका हूं, लेकिन आपका सवाल एक हिस्से के हवाले से वही है जो जवाब मैं दे चुका हूं कि हम कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो भी जीते हम सबको वो फैसला मानना होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमे में और एक मैं फिर कहूंगा कि एक इंतहाई भोंडी जो साजिश की गई थी उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया। इसलिए किया गया था कि इनके वोटर्स घर बैठ जाएं और फिर मिर्जा यार फिरे, लेकिन ऐसा ना हुआ। अल्लाह को मंजूर था, लोग हमारे अपने जोक दर जोक निकले। मगर उससे पहले जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो हो चुका था, रेग माल फेरा जा चुका था। हमारे लोगों को जबरदस्ती धमकियां देकर उनको तोड़ा गया, उनको पीएमएल छोड़ने पर मजबूर किया गया और उनको आज़ाद उनको कहा गया, गाय का निशान दिलवाया गया। ये क्या था? ये वही जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उनको गाय का निशान मिल जाए और वो शेर और गाय और उसके अलावा जीप का निशान दिया गया। तो ये क्या था? दिस वॉज प्री इलेक्शन मैसिव रिगिंग। तो मेरा आपका जो सवाल जो है बिल्कुल मैं उसको समझा हूं और जवाब यही है कि सबको फ्री एंड फेयर मुसावी मौके मिलने चाहिए। अदनान आप बात करें, एक ऐसे नहीं होगा भाई। अदनान आप बात करें, एक इधर दे रही हूँ, एक इधर दे रही हूँ। अदनान आप बात फरमाइएगा कि आज लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, जिसमें मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में एक बरतानवी मेडिकल सेंटर की रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें उनके दिल के हवाले से कुछ तथ्यात का इज़हार किया गया। आप चूंकि उनसे इंटच है, आप फरमाइएगा कि आप वापस आएंगे अपनी मेडिकल? जी, मैंने आज नहीं कई मरहलों पे कहा, आज फिर मैं दोहरा देता हूं कि इंशाअल्लाह वो तशरीफ ला रहे हैं और यकीनन डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद वो तशरीफ ले आएंगे। एब्सोल्युटली इंशाअल्लाह। आप बात करें सर, आंखों पर आप बात करें। ये कृपान तो नहीं पहनी हुई, क्या पहना हुआ आपने? बिजली और आटा है जिसकी कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और जिसका सारा मलबा आपकी हुकूमत पर आ रहा है, क्योंकि आप जो 16 साल हुकूमत करके गए उस पर आवाम पे हुकूमत और उसके बाद मुसलसल जो बढ़ा हुआ है, तीनों चीजों से आवाम मार्किंग शिकार और मुसलसल खुदकुशियां हो रही है। बाद में अब गुजारिश ये है, क्या समझते हैं कि गुजारिश है कि अगर आपने 16 माह को 16 साल बनाना तो मैं क्या कहूँ आपसे। गुजारिश ये है कि ये सारी बातें मैं अपने इब्तदाई में बता चुका हूँ, महंगाई के हवाले से, मुश्किलात के हवाले से। कहाँ जी? अच्छा, अजान हो रही है, 2 मिनट दे दें।
जी अच्छा, अब मैं आपका बात यह है कि मैं महंगाई के हवाले से आपको एक पूरा पस मंज़र मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपका सवाल जो है, मैं 2017-18 में आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 52 रुपए किलो थी, रुपया डॉलर का तनासब 100 रुपए था, 104 रुपए था। ये है वो नवाज शरीफ का दौर। इन 16 माह में जहाँ पर महंगाई की सारी बातें मैं कर चुका हूँ, आपके भी सवालात बिल्कुल वहाँ पर उस हवाले से रेलेवेंट हैं। रमज़ान शरीफ में 76 साल में मुफ्त आटा तकसीम करने में 70 अरब रुपए जो खर्च किए गए, इंतज़ामी हवालों से आप कुछ कह सकते हैं सरांकों पर, लेकिन वो वही सोच है नवाज शरीफ की काशी करती है कि अगर गरीब आवाम का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। ये उस सोच की काशी है। बड़े मेरी तरफ देखिए ना, आप सवाल के लिए बात में जो बड़ी गाड़ियां चलाने वाले उनके ऊपर ज्यादा पेट्रोल का बोझ डालकर इजाफी रकूम गरीब आदमी को, मोटर बाइक वाले को सब्सिडी देना, ये उसी सोच की अक्कासी है। मगर पीटीआई के दौर में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात का खत्म कर देना, काश आप उसका भी जिक्र कर देते। भाई बात मेरे आपसे देखना, हम सवाल के मुझे जवाब देने देना भाई। कैंसर के मरीजों की मुफ्त अद्वियात खत्म कर देना, उसका भी आप जिक्र करते, जो नवाज शरीफ के दौर का एक अजीम कारनामा है। हेपेटाइटिस के मरीजों, लाखों मरीजों की मुफ्त अद्वियात का खत्म हो जाना, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता था गरीब आदमी के लिए। पीकेएलआई जो कि इस मुल्क के लिए नवाज शरीफ ने एक तोहफा दिया, जिगर और गुर्दे के ट्रांसप्लांट और उसके अमराज के लिए, जिसके लिए नवाज शरीफ ने वफाक में और पंजाब में मैंने अरबों रुपए के फॉरेन एक्सचेंज के साथ गरीब तरीन यतीमों को, बेवाओं को भिजवाया हिंदुस्तान और चीन इलाज के लिए। उसका ये लगा, उसको किस तरह सियासत की नजर कर दिया गया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, खुदारा जरा जब सवाल करें तो गरिमान जाके। भाई एक मिनट। मियां साहब, आप रियासत को दीवार से बचाने के लिए स्टेट्समैन साबित हुए हैं, और 2018 में मैंडेट चोरी होने का भी आपने हवाला दिया है। जरा अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दें, आप दिल से जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब चाहते हैं, जिन्होंने 2018 में आपके मैंडेट। मैं शुरू में उनके सवाल का जवाब दे चुका हूँ, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। जी नदीम साहब, आप बात करें। 2018 के बाद मौका जी सबको 19 में कामयाबी हासिल की। 19 होते थे, 19 में मुस्लिम लीग ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी के ऊपर कामयाबी हासिल की। अब वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है, और आपने कोशिश की के बाद में इज्जत दो में तकलीफ कह रहे हैं, जो कि नहीं हो सका। आप बताइएगा कि वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है, उसको आप क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? कतन पीछे नहीं छोड़ रहे। वोट को इज्जत दो अपनी जगह है, और 2013 में लोगों ने वोट को इज्जत दो के नारे पर वोट दिया। 2018 में लोगों ने, और करोड़ों लोगों ने वोट को इज्जत दो के नाम पर वोट दिया। वोट को इज्जत का क्या मतलब है कि आपने, मैं आप ही की बात करता हूं, अगर आपने मेहरबानी करके हमें वोट दिया होगा, मैं मिसाल दे रहा हूं 2013 के इलेक्शन में, तो उसको इज्जत नवाज शरीफ ने शबाना रोज मेहनत करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके आपको दी। ये वोट की इज्जत है। और ये जो आप कह रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट की जो बात आपने की, तो वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि वोट मिला, उसके नतीजे में वोटरों की खिदमत करो। तो ये बात
بالکل اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بھائی بات سمجھے میری. آپ سوال کرتے ہیں میرا آپ جواب سنیں نا, آپ اس سے اتفاق نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. اور بات سنیں پلیز بات سنیں. اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں آپ جو بھی اس کا مطلب نکال لیں, اور اگر آپ کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اگر کروڑوں لوگوں کی جو تکالیف ہیں, غربت, بے روزگاری, یتیموں کو دوائی علاج, ان کو روزگار, پاکستان کو عزت ملنا, اگر اس سے اپنا مقصود ہے اور اس سے حاصل ہوتا ہے تو مجھے بتا دیجئے. اور 76 پلیز بات سنیں, اور 76 سالوں میں یہ جو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور معاف کیجیے میں آپ کو تو وہ لبرل جو گروپ سے میں تشبیہ نہیں دے رہا, لیکن میں جانتا ہوں کہ بعض سو کالڈ لبرل کہ یہ وہ جی اپنا یہاں پر یہ ہوگا وہ کریں گے تو تب معاملہ ٹھیک ہونا نہیں ہوگا. اور جب واقعات ہوئے بڑے افسوسناک, وہ کہاں تھے؟ مشرف نے جب میاں نواز شریف کا اقتدار چھینا اور کارگل میں جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا اس کو کور کرنے کی کوشش کی, اور نواز شریف نے پاکستان کو بچایا واشنگٹن جا کر, تو اس کے نتیجے میں نواز شریف کی جو ہتھکڑیاں لگیں, جیلیں کاٹی, وہ کہاں تھے لبرل؟ میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے سوال ہے کہ دہشت گرد حملے پچھلے کچھ ٹائم میں کافی زیادہ بڑھے ہیں, اور جو پچھلے دنوں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی نگران سیٹ اپ کی, اس کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی افغانی غیر قانونی طریقے سے پاکستان آئے تھے ان کو واپس بھیج دیا جائے. 30 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرے PIA کی نیچکاری کا کام کس سے شروع ہو گیا, آپ کے دور میں یہ کام شروع ہوا. اگر قومی ادارے ساری نیچکاری کی طرف چلے جائیں گے تو مستقبل میں کیسے چلیں گے تمام؟ شکریہ, مہربانی. دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے وہ افغان جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں, اور یہ خالی غیر قانونی افغان نہیں, غیر قانونی لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں, یہ ان کے خلاف یہ پالیسی بنائی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ میں جدا طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ حالیہ دنوں میں اور حالیہ مہینوں میں, بلکہ پچھلے 2 سالوں میں جو دہشت گردی میں اس ملک میں جو ایک دم اس میں جو تیزی آئی ہے, اور وہ بے گناہ سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں دوبارہ, اس کے تہ میں آپ کو جانا چاہیے, ہمیں جانا چاہیے. میں اس بات کا آپ بھی گواہ ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہم ان کو یہاں رکھیں گے, ان کے بچوں کو بھی یہاں رکھیں گے. اور جیلوں سے 700 لوگ دہشت گرد جیلوں سے کس نے چھڑوایا؟ میں نے تو نہیں چھڑوایا تھا. اگر آپ کو پاکستان کے کروڑوں بچوں, ماؤں اور بہنوں اس ملک کا امن کا احساس ہے جو کہ ہے آپ کو, تو پھر ضرب عضب اور رد الفساد میں جو قربانیاں دی گئیں اس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات آپ نے کی وہ یہ ہے کہ نشکاری کا, جو PI کی بات میں نہیں کر رہا, اسٹیل مل کی بات میں نہیں کر رہا, میں ان تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ انگریزی میں SOEs کہتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, یعنی سرکاری ادارے جو بنائے گئے پچھلی دہائیوں میں. 700 ارب روپے سالانہ, 700 ارب روپے سالانہ اس میں ڈوب جاتے ہیں سالانہ. بھائی ہاں بالکل آپ سواری نشان دیکھیں, میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. 700 ارب روپے. اب بتائیے یہ کس کا پیسہ ہے؟ اس غریب قوم کا, ٹیکس گزار کا, ایک سیلوٹ کلاس کا, وہ لوگ جو ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں, یا قرضوں کا ہے. تو کیا یہ پیسہ 700 ارب روپے اگر آپ سالانہ ڈبو رہے ہیں ان اداروں میں, تو پھر یہ ملک کس طرح بحال ہوگا؟ اسی سے جڑا ہوا ایک اور پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں. میں آج میرا مقصد نہیں تھا لیکن چونکہ آپ نے بات کر دی, یہ ایڈیشنل ٹیکس لگانے کی میں ابھی بات نہیں کر رہا. اس وقت جو ٹیکسز لگے ہیں, چاہے وہ امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یا کسٹمز ڈیوٹیز ہیں, کسٹمز کی مد میں سینکڑوں ارب روپے جو ہیں وہ بالکل سائفن آف ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں بالکل. کیا یہ اسٹیٹ کا اگر غریب آدمی کو, یتیم کو, بیوہ کو
اس کو علاج مہیا کرنا ہے, روزگار دینا ہے, تعلیم دینی ہے, یہاں پر سڑکات بنانے, زراعت کو, صنعت کو, اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اگر وسائل آپ پیدا نہیں کریں گے اور اس طرح وسائل جو مانگے تانگے کے ہیں ان کو ہم ڈبو دیں گے تو پھر خدا حافظ ہے ہمارا. فیصل بات کریں فیصل. یہ سب یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو آگے جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے, ڈیفینیٹلی اٹ از دی الٹیمیٹ ٹارگیٹ. لیکن اس کے علاوہ یہ بتا دیجیے گا 3 دفعہ نون لیگ ڈسی گئی ہے, نواز شریف صاحب کو ڈسا گیا, جس کا آپ ذکر بھی کرتے رہے اپنے جلسوں کے اندر. تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو کہہ چکی ہے کہ جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں انہیں عام لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان ریٹائرڈ جنرلز کا جنہوں نے میاں صاحب کے ساتھ یہ کیا انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو؟ اس چیز کو بتا دیجیے گا کہ کیا آگے آپ ایسا دیکھیے, آپ نے وہ راستہ تلاش کرنا ہے اور وہ آپ نے سفر اختیار کرنا ہے جہاں پر اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے, پاکستان کا بیکاری پن ختم ہو جائے. ایزیئر سیٹ دین ڈن, راتوں رات نہیں ہوگا, شبانہ روز محنت کرنی ہوگی. ایک الگ موضوع ہے, بات کروں گا. یہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو روزگار چاہیے, علاج چاہیے, جاب چاہیے. نواز شریف انشاءاللہ اسی راستے کو اختیار کریں. بتائیے گا, ابھی آپ نے تقریر کے دوران کہا کہ جو لاٹھی ہے وہ ہمیشہ سیاستدانوں پر ہی پڑتی ہے. ابھی آپ نے تقریر میں کہا احتساب کی بات کی, احتساب کے حوالے سے آدھی بات نہ کریں پلیز. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ترقی کا سفر شروع ہوا تو ہماری جو سابق فوجی ہیں انہوں نے اس کو کتنا برا کردار جو ہے انہوں نے نبھایا. اب اگر آپ حکومت کا بیانیہ لے کر آتی ہیں تو پھر کیا آپ کو یقین ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جب آپ پلاٹ بھی کریں گے تو کوئی جنرل باجوہ یا جنرل پیدا نہیں ہوگا؟ ہمیں ایک تدبر, حوصلے اور جرات کے ساتھ فیصلے کرنے. یہ سب مجھے جاننا یہ ہے کہ مریم بی بی نے اپنا پہلا جب جلسہ کیا شاہدرہ میں تو تقریباً 20 منٹ کی تقریر میں انہوں نے ایک دفعہ بھی آپ کا ذکر نہیں کیا 16 مہینے کی آپ کی گورنمنٹ کا. پھر آپ کی ایک فوٹیج ہم نے دیکھی جس میں آپ کی بلٹ پروف گاڑی کے ارد لوگ جمع ہیں اور اسے رد عمل کا اپنا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرا سر جو سب سے اہم ہے, منی لانڈرنگ کیس میں جس جج نے حمزہ صاحب کو اور آپ کو اکوٹل کیا تھا, آپ نے بطور پرائم منسٹر اس کے 19 دن بعد اسے انفارمیشن کمشنر کو تعینات کر دیا تھا. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے بات, آپ مجھے جتنا مرضی اکسا لیں, میں آپ پہ I will not fall in your trap. جی آپ نے بڑی محنت کر کے سماجا یاد آ 2013 میں پروجیکٹ شروع ہوا, یا آیا یا لایا گیا یا جیسے بھی آیا یا جیسے ساری سیاسی جماعتیں ہیں, ذہن سازی کی گئی, چور ڈاکو کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے باہر چلے گئے, یا ذہن سازی کی گئی یوتھ کے اندر 10 عرصے میں جو یوتھ ووٹر ایپ ایڈ ہوا ہے ان کے ذہنوں میں یہ سوال ٹھیک کرتا. دوسرا اس کا کیا رپلائی عوام کو لے کر وہ کس طریقے سے اس کو کور کر کے بیانیے میں ایڈجسٹ کر کے لے کے جائیں گے. اور ساتھ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے, یہ سوال ہی کافی لمبا سوال ہے کہ کیا وہ کب موقع ایسا پیدا ہوا ہو, یہ کیا یہ کنفرم ہے کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ آیا تو آپ پر پریشر تھا کہ ماشاءاللہ لگا دیا جائے گا اور کمرے سے آپ کو اٹھایا گیا؟ کتنے سوال کیے آپ نے؟ یہ آپ نے آئی تھنک 10 in 1 کر دیے ہیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ یوتھ کو, ہماری پاکستان کی جو یوتھ ہے, نوجوان نسل ہے, وہ بہت قیمتی ہے. اس کو ہمیں مواقع مہیا کرنے ہوں گے, تعلیم کے, روزگار کے اور جدید علوم کے. جو پچھلے 5-10 سالوں میں جو گالی گلوچ اور جو زہر آلود جو بیانیہ ان کے ذہنوں میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہمیں مل کر, ہم سب کو مل کر اس کا تدارک کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ اس نوجوان نسل کو اگر
صحیح مواقع مہیا کیے گئے تعلیم کے, جدید علوم کے, روزگار کے, تو پاکستان کا مستقبل بہت تابناک انشاءاللہ. ایک منٹ بھائی, ایسے پھر ختم ہو جائے گا. میں آپ کو ایسے نہیں کر سکتے بھائی. جی میں سوال دے رہی ہوں, میں دیتی ہوں آپ کو. میاں صاحب, آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بار بار یہ کہا کہ میاں نواز شریف 29 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. جتنا یقین آپ کو میاں صاحب کے 21 کو آنے کا ہے, کیا اتنا ہی یقین آپ کو یہ بھی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے کسی قسم کی کوئی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا. میں کوئی ولی تو نہیں ہوں کہ میں یہاں پر ولایت کی باتیں کروں. الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کروائے, اور انشاءاللہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے کی ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ. میں اس کا کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں, اور اگر آپ نے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر میرا بیان نہیں پڑھا تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ موقع ملا تو انشاءاللہ نواز شریف. جی آپ اس کے بعد آپ کو دیکھیے, آپ میرا خیال ہے ختم کر دیتے ہیں. آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ 1999 میں آپ کو اور نواز کو اغوا کیا گیا. ابھی بھی میں نے اغوا کرنے کی بات نہیں کی. پلیز ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. پلیز جو میں نے کہا اس کو وہ گئے. ابھی بھی اسی طرح کی غائب کرنے کے جو واقعات ہیں وہ ہو رہے ہیں. کیا سمجھتی ہیں یہ غائب کرنے والے بندے کون ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کے پاس کچھ ایسا ایجنڈا ہے کہ جو غائب کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھی ہاتھ جو ہے وہ روکے؟ میں جواب اس کا دے چکا ہوں, پہلے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں سوال ان کو لے لیجیے. ایک منٹ اس سائڈ سے لے لیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر جو الیکشن لڑتی رہی ہے, شہباز شریف, پنجاب شریف, بہت ساری باتیں ہیں. آپ کی کارکردگی کو لے کے آپ کی پارٹی وہ نہیں کر رہی. مریم صاحب نے آپ کا نام اس طرح شہباز صاحب نے ذکر کیا. آپ کے اتحادی آپ کی کارکردگی کو کون نہیں. ایک منٹ سوال کرنے دیں. ایسے اچھی بات نہیں ہے, پہلی بار تو نہیں ہم کر رہی ہے. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے پوسٹر بوائے کے طور پر رہے. آپ کی کارکردگی کو لے کے شہباز سپیڈ, پنجاب سپیڈ لوگوں کے سامنے لوگوں کو رکھا گیا. یہ ہماری کارکردگی ہے. آپ 16 مہینے ملک کے وزیر اعظم رہے. آپ کی کارکردگی کو لے کے پارٹی آپ کو کون نہیں کرتی. لگتا ہے جس طرح باقی کو کوئی اور مائنس کرتا ہے, آپ کی پارٹی نے. بہت شکریہ. بس جواب یہ ہے, شکریہ. یہ پنجاب سپیڈ, شہباز سپیڈ دراصل نواز سپیڈ ہے. بہت شکریہ. سعودی عرب کا دورہ, ریلیف پیکج کا دورہ ہے. آپ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں. سعودی عرب اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کا ایک پروگرام ہے, مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں, لیکن میرا گمان ہے کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دینی ہوگی, مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے, دعا کریں گے پاکستان آنے سے پہلے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میاں صاحب کی سوچ سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ وہ قرض لینے میں وہ بلیو نہیں کرتے. وہ جو سرمایہ کاری ہے اس میں بلیو کرتے ہیں. جمہوری پارٹی ہے, آپ کی کریڈٹ پہ بڑی چیزیں ہیں. جس طرح یہ ساری گفتگو کی سامنے آ رہی ہے, کنکلوڈنگ پوائنٹ یہ بن رہا ہے کہ حکومتوں کو, سول حکومتوں کو نہیں چلنے دیا جاتا. تو کیا آپ اس حوالے سے کوئی اوور آل کوئی سیاستدانوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ جو بندہ بات بھی کرتا ہے ان لوگوں کو جو ICP کرتے ہیں ان کے خلاف, تو سب سے پہلے سیاستدان ہی مطابق ہوتے ہیں. میاں نواز شریف 5 لوگوں کے نام لیتے ہیں, آپ بھاگے جاتے ہیں, ان کو خاموش کرواتے ہیں لندن میں. اب کیا وہ واپس آ کر یہاں پہ نام لیں گے ان کے احتساب کا
मीनार पाकिस्तान के जलसे पे ये आपने बस कर लिया ना आपने सवाल। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। और आपकी तमाम बातों का जवाब ये है, वही जो मियां नवाज शरीफ साहब ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ जो मामला किया था, मिसाक जमहूरियत, इस मुल्क के ज़ख्मों के ऊपर मरहम पट्टी और मुल्क के अंदर जो उसको तकसीम दर तकसीम है, इसका ख़ात्मा, उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं और भागे भागे हर जगह जाएंगे। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब अपनी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और हमारी सियासत अलग-अलग है। उनका मैनिफेस्टो अपना है, हमारा मैनिफेस्टो अपना है, इंतखाबात हम लड़ने हैं, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम के साथ मेरे वो छोटे भाइयों की तरह हैं। कामयाब वज़ीर ख़ारजा थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने, और मैं इरादा रखता हूं कि जल्द उनसे, काफ़ी अर्सा हो गया उनसे बातचीत नहीं हुई, उनसे बात भी करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हम सब काम करेंगे। उनकी जो सीनियर क्यादत है, या तो वो इक़्तिदार में होती है या बेरुन मुल्क होती है, इसको लंदन करना है। और हाल ही में भी जब आपकी गवर्नमेंट थी तो तमाम बुज़ुर्ग सीनियर बुज़ुर्ग लंदन चले गए। इस अवामी तासुब के साथ किस तरह से 10 लाख लोग जो है मीनार पाकिस्तान के चलो मेहरबानी। राना कामरान साहब, देखिए, ये आपका सवाल बनता ही नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को जब मुल्क बदर किया गया तो उस वक्त आपका क्या ख्याल था? जब उनको हथकड़ियाँ लगाकर अटक जेल भेजा गया, फोर्ट में भेजा गया, उस वक्त आपका ख्याल क्या था? और अगर कोई शख्स जेन्युइनली बीमार है और इलाज के लिए वो गया है तो उसको आप इस तरह का नाम दें? मुझे बात सुनना है प्लीज़। मुझे दुख होता है कहते हुए, आप सब नहीं, आप में से अक्सर लोग बड़े ज़िम्मेदार, बड़े रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन मैं वो मिसालें भी दे सकता हूँ जब मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा बिस्तरे मर्ग पर थी तो किस तरह संगीन मजाक उड़ाया गया था। काश उन बच्चों, उन माँओं से पूछें जिनके बेटे बीमार होते हैं, उनकी माएँ बीमार होती हैं, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब का जब बरतानिया में ऑपरेशन हुआ आज चंद साल पहले, क्या ड्रामाबाजी की गई। तो मेहरबानी करके ज़रा एहतियात से, बस इतनी गुजारिश। भाई राना साहब को बात करने, भाई एक मिनट सीन है, राना साहब आप बात करें। मियां साहब, सबसे बड़ा जो इस वक्त टारगेट है वो मियां नवाज शरीफ साहब का 21 लोगों को जो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट क्या? मियां साहब का वेलकम जी, ये बताइए कि इस हवाले से अभी तक जो सूचना नजर आ रही है कि वो उस लेवल की एक्टिविटीज अभी तक दबाव में नजर नहीं आ रही। क्या मियां साहब के शहर इस्तेमाल के लिए तैयारियां क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तैयारियां हैं, बड़ी मेहनत हो रही है और उसके ऊपर पूरी काबज़ जारी, पूरी पार्टी सब कर रहे हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।